اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کا اگلا مرحلہ امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات آج برگنسٹاک سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ سوئٹزرلینڈ روانہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی امریکہ ایران مذاکرات میں شرکت متوقع۔ قطری نمائندے بھی امریکہ ایران مذاکرات کا حصہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمت پر عمل درآمد کی حمایت اور اس کے فروغ کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور سفارتی حل کی کوششوں کی حمایت کرتا رہے گا۔ ایرانی وفد باقر غالباف کی قیادت میں سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا۔ ایرانی وفد میں عباس عراقچی، اسماعیل بقائی اور گورنر سینٹرل بینک بھی شامل۔ ایران کے مذاکراتی وفد کو میناب 168 کا نام دیا گیا۔ امریکی نائب صدر جیری وینس مذاکرات میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ۔ امریکی سفارتکار اسٹیوی ٹکوف اور جیریڈ کشنر پہلے ہی سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں۔ امریکی نائب صدر میڈیا سے گفتگو میں کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں 1 یا 2 روز قیام کا امکان ہے۔ ایران کے جوہری مسئلے اور لبنان جنگ بندی پر بات ہوگی۔ لبنان میں تنازع کی شدت کچھ کم ہوئی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے مفاہمتی یادداشت کے مطابق ایرانی وفد امریکہ پر زور دے گا کہ لبنان پر اسرائیلی حملے رکوائے جائیں۔ ایران اپنی ذمہ داریوں اور وعدوں پر عمل درآمد کر چکا۔ مخالف فریق نے اپنے وعدوں پر پاسداری سے انکار کیا تو ایران جوابی اقدامات کرے گا۔ ایران مفاہمتی یادداشت کی بنیاد وعدے کے بدلے وعدہ اور عمل کے بدلے عمل کے اصول پر قائم ہے۔ امن معاہدے پر پیش رفت کے لیے پاکستان کی ثالثی کوششیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ایران، ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ ایران امریکہ مذاکرات کے اگلے مرحلے پر تبادلہ خیال۔ تہران آمد پر ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی نے محسن نقوی کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کی علاقائی صورتحال پر بات چیت۔ امریکہ ایران معاہدہ خطے میں پائیدار امن کی جانب مثبت قدم قرار۔ آبنائے ہرمز میں 60 روزہ مدت ختم ہونے کے بعد کوئی ٹولز نہیں ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ٹولز صرف امریکہ کے حق میں اور امریکہ کی جانب سے عائد کیے جا سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ کو مشرق وسطی کے ممالک کے لیے نگہبان فرشتہ قرار دیا۔ کہا معاہدہ نہ ہونے پر امریکہ مشرق وسطی کی سیکیورٹی اخراجات کے بدلے ٹول عائد کر سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے جنوبی لیبنان میں حملے روکنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے یہ فیصلہ امریکہ کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا۔ نیتن یاہو نے حکم دیا ہے اسرائیلی افواج مقبوضہ علاقوں میں گولہ باری بند کرے۔ فوج اسرائیل کے شمالی علاقوں کی سیکیورٹی کے لیے جنوبی لیبنان میں موجود رہے گی۔ حزب اللہ کی کسی بھی کارروائی کا بھرپور اور سخت جواب دیا جائے گا۔ اسرائیلی فوج کی دن بھر جنوبی لیبنان میں بمباری، ضلع نبطیہ، وادی بقا اور ضلع سور میں حملے، مزید 32 افراد شہید، 12 زخمی، درجنوں مکانات کو نقصان۔ اسرائیلی فوج کی جنوبی لیبنان میں مسلسل بمباری۔ ایران نے آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر آبنائے ہرمز دوبارہ بند کی گئی۔ اہم آبی گزرگاہ میں بحری جہازوں کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی پہلی شرط کی ہی خلاف ورزی کی۔ آبنائے ہرمز بند کرنا پہلا قدم ہے۔ جارحیت جاری رہی تو مزید اقدامات کریں گے۔ دوسری طرف ترجمان امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے ایران آبنائے ہرمز کو کنٹرول نہیں کرتا۔ آبنائے ہرمز میں بحری نقل و حرکت جاری ہے۔ امریکی افواج آبنائے ہرمز میں بحری نقل و حرکت کی نگرانی کر رہی ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کل مستعفی ہونے کا امکان۔ کیئر سٹارمر نے کابینہ اراکین، مشیروں اور ساتھیوں سے مشاورت مکمل کر دی۔ برطانوی اخبار کے مطابق کیئر سٹارمر کو معلوم ہو چکا ہے کہ لیبر پارٹی کی اکثریت اینڈی برنہم کے ساتھ ہے۔
کیئر سٹارمر نئے پارٹی لیڈر کے انتخاب کا روڈ میپ بھی دیں گے۔ کیئر سٹارمر پر لیبر پارٹی اراکین کی جانب سے دباؤ ہے کہ وہ عہدہ چھوڑنے کا ٹائم ٹیبل دیں۔ دباؤ اینڈی برنم کے الیکشن جیت کا پارلیمنٹ میں پہنچنے سے بڑھا۔ اینڈی برنم گریٹر مینچسٹر سے ضمنی الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے۔ اینڈی برنم کو اب پارٹی قیادت کا مقابلہ کرنے کے لیے 81 اراکین کی حمایت درکار ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اینڈی برنم وزیر اعظم بنے تو شبانہ محمود کابینہ میں برقرار رہیں گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ مصر، سعودی عرب، مصر اور ترکی کے وزراء خارجہ سے ملاقاتیں۔ اسحاق ڈار نے میزبانی پر مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کا شکریہ ادا کیا۔ اسحاق ڈار کے مصر پہنچنے پر مصری معاون وزیر خارجہ اور مصر میں پاکستان کے سفیر نے استقبال کیا۔ اسحاق ڈار 4 ملکی وزراء خارجہ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ کا چوتھا اجلاس آج ہوگا۔ اسحاق ڈار سائیڈ لائنز پر وزراء خارجہ سے 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ اسحاق ڈار مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے بھی ملیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا صوبائی صدر امجد ایڈوکیٹ کو گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو کا پی پی گلگت بلتستان کے صدر امجد ایڈوکیٹ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ حکومت سازی اور عوام کے آئینی اور معاشی حقوق پر عمل درآمد سے متعلق ہدایات دی۔ مسلم لیگ نون کا گلگت بلتستان میں قائد ایوان کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کا اعلان۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ صدر نون لیگ جی بی حفیظ الرحمان نے کہا نون لیگ اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گی۔ ڈیپٹی اسپیکر اور گورنر مسلم لیگ نون سے ہوں گے۔ صدر پیپلز پارٹی گلگت بلتستان امجد ایڈوکیٹ نے کہا کہ قائد ایوان کے لیے ووٹ دینے کے اعلان پر نون لیگ کے قائدین کے مشکور ہیں۔ گلگت بلتستان کے وسیع تر مفاد میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ اتحاد کے امور پر فیصلہ بلاول بھٹو کریں گے۔ ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ترمیمی بل پر نظر ثانی۔ وزیر اعظم نے ترمیمی بل پر نظر ثانی کے لیے 11 رکنی کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی میں وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی شامل۔ کمیٹی متنازع شقوں کا جائزہ لے کر سفارشات پیش کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کمیٹی کو جلد نظر ثانی کر کے تجاویز پیش کرنے کی ہدایات۔ 9 مئی کے ایک اور کیس میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سزائیں۔ میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی مغل پورہ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو مقدمے سے بری کر دیا۔ وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد 18 جون کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ 20 میں سے 12 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ لاہور میں 9 مئی کے کل 14 مقدمات درج ہیں۔ 8ویں مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا۔ شاہ محمود قریشی اب تک 6 کیسز میں بری ہو چکے ہیں۔ طارق فضل چودھری تحریک انصاف پر برس پڑے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کی تقاریر 5 نکات پر مشتمل ہیں۔ نکات میں بانی پی ٹی آئی کا علاج اور ملاقات شامل ہے۔ اب گڈ ٹو سی یو کہنے والی عدالتیں نہیں رہیں، انہیں بس یہی تکلیف ہے۔ بیرسٹر عقیل نے کہا یہ کہتے ہیں کہ انصاف ایسے دیں کہ جیل کھول دیں۔ تمام کیسز قانون کے مطابق بنے، کسی کی خواہش پر نہیں۔ کئی بار بانی پی ٹی آئی کو ہسپتال لے جا کر طبی سہولیات دی گئی۔ ایک شخص نہیں، ملک اور عوام کا سوچیں۔ وزیر اعظم کی تبدیلی کی خبریں بے بنیاد۔ بعض لوگ ایسی خبریں پھیلا کر عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے وزیر اعظم بہترین انداز میں ملک کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ پاکستان کو دنیا بھر میں عزت اور وقار حاصل ہوا۔ ایسی بحث ملک دشمن عناصر کی جانب سے کی جاتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ اپوزیشن سے مذاکرات کی کوشش کی۔ اپوزیشن دور میں ہمارے خلاف مقدمات بنائے گئے۔